کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آ رہا ہے کہ گھر کے اندر اگر جنات آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو یہ بات چاہتا ہے کہ جنات ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں پہ جب شیاطین جنات گھس جاتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں، اور شرارتوں میں یہ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، غائب بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر شیاطین جنات کسی گھر کے اندر داخل ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اس گھر میں اذان دی جائے۔ جب اس گھر میں اذان دی جائے گی تو شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شیاطین جنات کسی پر مسلط ہو جائیں، کسی کے دل میں وسوسے آئیں، کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ حضرت وسوسے آتے ہیں، گناہ کے لیے دل راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں نہیں بچ پا رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ عموماً شیاطین جنات ایسے شخص کے دل و دماغ کو قابو کر لیتے ہیں، اس پر شیطانی خیالات اس کے دلوں میں لاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ اب یہ ہے کہ اس بندے کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سورہ طارق کو 11 بار پانی پہ دم کر کے اس مریض کو دے دیں، پانی پلائیں 7 روز، انشاءاللہ شیاطین جنات بھاگ جائیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے سورہ فلق ناس 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور اس شخص سے یہ کہیں کہ اس سورہ فلق اور ناس کا اہتمام کریں۔ پھر دن اور رات کے طریقہ الگ ہے، جو وظائف کرنے کا ہے یا دعائیں پڑھنے کا یا اذکار کرنے کا۔ وجہ یہ ہے کہ دن اور رات میں کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ رات میں شیاطین جنات کھل جاتے ہیں، اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ مختلف بتایا ہے۔ دن میں بتایا یہ والا عمل کر لو، لیکن رات میں پریکٹیکل کر کے بتایا کہ حضور نے تینوں صورتوں کو پڑھا 3 بار سونے سے پہلے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، فلق ناس، اور پھر یوں کیا ایسے، اور پھر یوں اور یوں پورے بدن پر پھیرا۔ تو لہٰذا رات کو سونے سے پہلے جو شخص یہ عمل کرے گا، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے، شیاطین جنات کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کر کے اندر کریں کہ اگر شیاطین جنات حاوی ہو جائیں تو جو میں نے عمل بتائے ہیں، ان عملوں کے اوپر جو ہے یہ عملیات جو ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں قرآن و حدیث سے، ان پر عمل کریں۔ اور یہ جو لوگوں کا سلسلہ ہے نا عملوں کا، میں ہر ویڈیو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ان لوگوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کے چکروں میں نہ پڑیں، اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، اپنے ایمان جو ہے اس کو خراب نہ کریں، اپنے عقائد کو خراب نہ کریں، اپنا علاج اپنے گھروں کے اندر خود کریں۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔